تاریخ کے مختلف مراحل پر گفتگو جاری ہے۔ جزیرۃ العرب، مصر اور شام، فلسطین، اردن، لبنان، عراق، تو حضرات خلفائے راشدین کے حوالے سے بات ہوئی۔ یہ موجودہ دور میں غالب مسلمان کہاں پر پائے جاتے ہیں اور مغلوب مسلمان کہاں پر ہے، کہاں نہیں ہے، یہ ایک جائزہ لیا گیا ہے ہمارے سامنے کہ اس وقت روئی زمین پر مسلمانوں کی تعداد کس ملک میں کتنی فیصد ہے، کس خطے میں کتنی فیصد ہے۔ جہاں 90% مسلمان ہیں، کیا ان سے زیادہ ہیں، یہ اس کی علامت ہے۔ تو یہ شمالی افریقہ 90% مسلمانوں کا علاقہ ہے، 90% یا زیادہ۔ اسی طرح سعودی عرب 100% مسلمان ہے تقریباً۔ پھر یہ عراق، اور عراق کے سامنے ایران ہے، اور وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں، خود ہمارا پاکستان ہے۔ ان ممالک میں غالب اکثریت مسلمانوں کی 90% سے زیادہ ہیں، اور یہ جنوبی افریقہ، جنوب مشرقی افریقہ، ان علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد 90% یا اس سے زیادہ ہے، جہاں 70% سے 90% کے درمیان مسلمان رہتے ہیں۔ یہ بنگلہ دیش وغیرہ کا علاقہ ہے، اور یہ خطے ہیں انڈونیشیا، ملیشیا، جہاں مسلمان نہیں ہیں، مغلوب مقدار میں ہیں۔ یہ سرخ نشانات ان کے ہیں، پائے جاتے ہیں، لیکن غالب اکثریت دوسروں کی ہے۔ تو یہ مختلف جائزے لیے گئے، جہاں مسلمان جتنی فیصد میں ہے، جہاں 50% سے لے کر 70 تک ہوں، اس کی شکل یہ ہے: 30%، 10% مسلمان، 5% مسلمان، 5 سے بھی کم، اور نہ ہونے والی شکلیں۔ یہ اس دور میں مسلمانوں کی العالم الاسلامی، توزیع المسلمین، مسلمانوں کا جائزہ لیا گیا ہے کہ کتنی فیصد مسلمان پائے جاتے ہیں دنیا میں۔ تاریخ اسلام کا یہ خاکہ ہم نے پڑھا تھا۔ خلافت کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع۔ سب سے بڑا چیلنج، خلافت نبی علیہ السلام کی نیابت ہے، پیغمبر کی نیابت کو خلافت کہا جاتا ہے، نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی جانشینی، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، ہے دراصل یہ بندہ پیغمبر کا جانشین، اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ اللہ کے خلیفہ پیغمبر ہوتے ہیں، اور پیغمبر کے خلیفہ خلفائے اسلام ہوتے ہیں۔ تو خلفائے اسلام، خلافت اسلامیہ کیا ہے؟ خلافت صدیقی پر امت کا اجماع ہے، اور پہلا اجماع اسی پر ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی نگرانی میں ختم نبوت اور دیگر مسائل، نبی علیہ السلام کی تدفین کے مسائل، یہ بہت ساری چیزیں بعد میں مرحلہ وار ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج ارتداد کا ان کو درپیش تھا، منکرین ختم نبوت کا درپیش تھا۔ حضرت اسامہ کا لشکر، ارتداد کی جنگ، مانعین زکوٰۃ، یہ رکاوٹیں بھی تھی اور ان کے کارنامے بھی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو آپ نے ختم کیا ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت سے جنگیں کی ہیں، روم اور فارس سے معرکوں کا آغاز کیا ہے۔ جنگ ذات السلاسل، ہیرا یہ عراق ہے، عراق فتح ہو گیا۔ خالد بن ولید شام پہنچے، اجنادین کی جنگ، اس دوران حضرت کی وفات ہو گئی۔ آپ کے علمی کارناموں میں بڑا کارنامہ قرآن پاک کو مدون کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کام نہ کرتے، بعد کے دور میں یہ ممکن نہیں تھا۔ سب سے بڑا علمی کارنامہ آپ کا یہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چونکہ ویسے اس مہینے میں ان کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تو آپ کی زندگی کا ایک خاکہ ہے ہمارے سامنے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی رحلت کے بعد آپ کی خلافت پر اجماع، چیلنج جو تھے ان کا سامنا کیا ہے، اور یہ 4 بڑے کارنامے ہیں
لشکر اسامہ کی روانگی، ارتداد کی جنگیں، مانعین زکوٰۃ سے جہاد اور جھوٹے مدعیان نبوت سے جنگیں، روم اور فارس سے معرکوں کا آغاز، اور آپ کی وفات اور علمی کارناموں میں قرآن پاک کو مدون اور مرتب کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ 7 نسخے اس کے تیار کیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کی شخصیت اور کردار اور فضائل دنیا جانتی ہے۔ یرموک، جہاد شام میں یرموک کی فتح آپ کے دور میں ہوئی۔ دمشق فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، خود آپ تشریف لے گئے 16 ہجری۔ فارس کی جنگ مزید آگے بڑھی، جنگ جسر مشہور جنگ ہے، بویب، قادسیہ کی جنگ، مدائن عراق میں ہے، یہ بغداد کے قریب ہے، یہ علاقہ فتح ہوا۔ جنگ جلولہ، جنگ نہاوند اور ایران پر عام حملہ 21 ہجری میں، مصر فتح ہوا ان کے زمانے میں، قحط اور طاعون کا سامنا کرنا پڑا۔ فتوحات فاروقی پر ایک نظر۔ اولیات فاروقی یہ اہم چیزیں ہیں، یہ صرف خاکے ہیں، اس کے ذیل میں یعنی یہ موضوعات ہیں اور عنوانات ہیں، اس کی ذیل میں ہم مزید اپنے لیے تفصیلات تلاش کر سکتے ہیں۔ فتوحات پر ایک نظر ڈالے آدمی، اولیات فاروقی کو مدون کرے کہ آپ کی اولیات کیا ہیں۔ اور بہرحال 27 ذوالحج جب آپ پر حملہ ہوا جو 23 ہجری تھی، اور آپ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی 24 ہجری کی پہلی تاریخ۔ حضرت عثمان کا دور، شخصیت اور کردار، خلافت اور مقدمہ قتل عمر فاروق۔ آرمینیا آپ کے دور میں فتح ہوا، آرمینیا آذربائیجان۔ آرمینیا آج عیسائیوں کے پاس ہے، اور پاکستان کو اجازت نہیں ہے یہاں آ کے ویزے جاری کرنے کی۔ پاکستانی پاسپورٹ پر یہاں بندہ نہیں جا سکتا، جس طرح اسرائیل نہیں جا سکتا۔ ایشیائی کوچک، جنگ طرابلس یہ لیبیا کا علاقہ، اور اندلس فتح ہوا۔ اندلس فتح نہیں ہوا بلکہ اس کی طرف پیش قدمی ہو گئی تھی اندلس کی طرف۔ قبرص البتہ فتح ہوا تھا، قبرص یہ شام کے ساتھ مغربی جانب ہے۔ ایران، فارس، تبرستان اور خراسان کی طرف پیش قدمی۔ جنوبی افغانستان اور بلوچستان جس کو سیستان یا سجستان کہتے ہیں، یہ علاقے فتح ہوئے آپ کے دور میں۔ بلوچستان تک دین کا جھنڈا یا اس کی تاثیر سمجھ لے، دین کی توسیع، اسلام کی توسیع ہو گئی اسلامی ریاست کی بلوچستان تک۔ یہود کی سازش اور منافقین کا کردار، عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے عبداللہ ابن سبا تک ان کا جائزہ لیا جائے، یہ سازشوں کے پیچھے یہ چھپے لوگ ہیں۔ اکابر صحابہ کی کردار کشی کی مہم شروع ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹے الزامات اور ان کے جوابات۔ حضرت عثمان کا دور جو ہے 21 ہجری حضرت عثمان کا زمانہ ہے، یہ سارا حضرت عثمان کا دور ہے، حضرت عمر کا نہیں۔ مجھ سے شاید غلطی ہو گئی، 21 ہجری چونکہ 27 ہجری اور حضرت کی تو وفات 24 ہجری کو ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ حضرت عثمان کا دور چل رہا ہے 35 ہجری تک۔ مدینہ منورہ پر بلوائیوں کا قبضہ ہوا اور 35 ہجری حضرت کی شہادت واقع ہو گئی 18 ذوالحجہ کو۔ تو حضرت عثمان کا کردار اور آپ کی خلافت کا ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، شخصیت اور کردار، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ، وہاں غلط فہمی پھیلی دونوں حضرات کے درمیان۔ بصرہ حضرت ام المومنین گئی سن 36 ہجری میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ چلے گئے سن 36 ہجری میں، 35 میں خلافت قائم ہوئی، سن 36 میں آگے گئے۔ جنگ جمل اور عبداللہ ابن سبا کی سازشیں۔ جنگ صفین 37 ہجری کا واقعہ ہے۔ جنگ کے محرکات کیا تھے؟ پھر تحکیم کا مسئلہ، دومت الجندل یہ سعودی عرب میں ہے، خارجیوں کا ظہور، جنگ نہروان کوفہ اور جو بصرہ کے قریب ہے، سبائی اور خارجیوں کی خفیہ مشاورتیں، اکابر پر قاتلانہ حملے۔ ان میں 3 حضرات پیش نظر تھے، حضرت معاویہ، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ حضرت علی کی شہادت ہو گئی 20 رمضان سن 40 ہجری۔
خلافت علوی پر تبصرہ کیا جائے، تفصیلی کیا جائے، یہ عنوان ہے۔ مزید تفصیل کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے، لیکن ان چیزوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مطالعے کا ایک خاکہ ہے۔ صحابہ کرام کے مشاجرات کے بارے میں صحیح طرز فکر کیا ہے، آپس میں اختلافات۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین کے تکمیل کے لیے ان کا اختلاف ضروری تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور رمضان 40 تھا، ربیع الاول 41، 662 ہجری بنتی ہے، 661 یا 62۔ حضرت حسن ابن علی ان کا بطور خلیفہ انتخاب، حضرت معاویہ کے حق میں رضی اللہ عنہ، ان کے حق میں دستبرداری اور اس کی وجوہ کیا تھی، ان کا جائزہ لیا جائے۔ عنوانات میں سے دستبرداری کی شرائط کیا تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کون سا فراخ دلانہ طرز عمل اختیار کیا تھا، دستبرداری سے متعلق بعض غلط روایات کا جائزہ لیا جائے۔ ان کی وفات 50 ہجری ہے، مدینہ منورہ میں ان کی قبر مبارک ہے، جنت البقیع میں۔ فتوحات خلافت راشدہ، اس کا نقشہ ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ نقشہ اشارہ دیا، لیکن ہم نے نقشہ دیکھ لیا پہلے کہ کہاں کہاں تک خلفاء راشدین کے زمانے میں فتوحات ہوئی۔ پھر فتنوں پر نظر، اموی دور کی ابتدا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سن 41 ہجری سے 60 ہجری تک، ان کے خصائل فضائل وہ معلوم کیے جائیں۔ صحابہ کرام میں طویل ترین حکمرانی اور سیاسی تدبر کی انتہا، صحابہ کرام میں لمبا عرصہ حکمرانی ان کی رہی ہے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے ہیں، سن 73 تک وہ رہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ خلافت کا دور ختم ہوا، ملوکیت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس کا جائزہ لیا جائے، کیا ایسا تھا؟ فتوحات، بغاوت کابل افغانستان میں بغاوت ہوئی، اس کا استحصال کیا۔ سندھ اور بلوچستان، قلات اور مکران کی طرف پیش قدمی، در خیبر سے پہلا حملہ سن 44 ہجری میں محلہ بن ابی صفرہ کی قیادت میں ہوا تھا پشاور کی طرف۔ ترکستان کو فتح کرنا، بخارا، سمرقند، ترمز کو فتح کیا۔ شمالی افریقہ میں عقبہ بن نافع کی فتوحات سن 46 ہجری سے سن 42 اور 46 کے درمیان، اور قسطنطنیہ پر حملہ 49 ہجری میں، اس کی عمارت یزید کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور یزید کی ولی عہدی، اس میں حضرت معاویہ کا موقف کیا تھا؟ حضرت معاویہ کے دور پر ایک نظر، یہ خاکہ ہے، اس خاکے پر ہم مزید مطالعہ آگے بڑھائیں۔ یزید ابن معاویہ کا دور 60 ہجری سے 64 ہجری تک ہے۔ یزید سے بعض صحابہ کرام کا اختلاف، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ حضرت حسین کو باغی کہیں یا نہ کہیں، کیوں باغی کہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یقیناً باغی نہیں تھے۔ خلافت کے تحقق کی صورتیں اور اس وقت کی صورتحال، اس وقت کا جائزہ۔ اہل کوفہ کے خطوط آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوفہ روانہ ہو گئے ذوالحجہ سن 60 ہجری کو۔ کربلا کا جو سانحہ پیش آیا محرم 61 ہجری کو۔ واقعہ حرہ پیش آیا تھا، یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ واقعہ حرہ کے شہداء کی قبریں وہاں ایک خاص احاطے میں ہیں۔ یزید کے دور میں افریقہ کے کچھ ممالک فتح ہوئے اور ترکستان کا علاقہ فتح ہوا۔ چونسٹھ ہجری یزید کی وفات، معاویہ بن یزید کی دستبرداری خلافت سے۔ پھر عبداللہ بن زبیر آئے 64 سے 73 تک، ان کے فضائل اور مناقب کا جائزہ لیا جائے۔ حرم مکہ میں ان کا محاصرہ سن 64 ہجری میں ہوا تھا، اور اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا تھا مخالف کمانڈر کو کہ تمہارا بڑا طاغیہ یزید مر گیا ہے۔ خلافت کا آغاز سن 64 ہجری سے شروع ہوا تھا۔ اس میں کچھ حکمت عملی کے مسائل ہوتے ہیں کہ مروان ابن حکم مدینہ منورہ میں تھا، اس کو جلا وطن کیا مدینہ منورہ سے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت پھر چل نہ سکی، سن 73 ہجری تک بڑی مشکل سے چلی، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ مروان کی دمشق میں متوازی حکومت شروع ہو گئی۔ مروان ابن حکم، یہ ایک خاکہ ہے۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے مروان کو جلا وطن کیا. 64 تھا 73 ہجری کا دائرہ. عبد الملک ابن مروان 65 ہجری سے 66 ہجری تک اس کی حکومت رہی. اس میں جو خلافت کا دائرہ ہے وہ 73 سے شروع ہوتا ہے. 65 سے 73 تک اس کو ہم سمجھیں گے متوازی حکومت، جس طرح مروان کی متوازی حکومت تھی دمشق میں. اور 73 سے 86 تک یہ خلیفہ ہے. تو اس کی اپنی بڑی خصوصیات تھی. عالم آدمی تھا، اور پھر اس کے زمانے میں توابین ظاہر ہو گئے تھے عراق میں. فتنوں کا نیا سلسلہ، اس کا جائزہ لیا جائے اس کے دور میں کون سے نئے فتنے شروع ہو گئے تھے. مختار ثقفی کی جماعت، مختار ابن ابی عبید ثقفی بنو ثقیف خاندان سے تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں ان کے تقدس کا عنوان اختیار کر کے دفاع میں سامنے آیا تھا. مصعب ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی ہیں، ان کے ہاتھوں مختار کا خاتمہ، اس کا فتنہ ختم ہوا. خوارج کی شورش، عبد الملک کی رومیوں سے صلح 70 ہجری میں، اور ابن زبیر سے معرکوں کا آغاز. 70 ہجری میں رومیوں سے صلح کی اور عبداللہ ابن زبیر سے معرکے شروع ہو گئے. اور 73 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت واقع ہو گئی. حجاج ابن یوسف گورنر تھا ان کا. اور عبداللہ ابن زبیر کی شہادت جمادی الاخرہ، یہ جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں، اسی مہینے کے اندر ابو بکر صدیق کی وفات ہے. عبداللہ ابن زبیر کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے، جمادی ثانیہ 73 ہجری. یہ نواسے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے. بنو امیہ کا دور عروج، عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں عروج پر تھے. 62 بلکہ 63 سمجھ لیں. تو 62 سے دراصل ان کی حکومت پھیلنا بہت شروع ہو گئی تھی، اور 73 یعنی 72 سے شروع ہو گئی تھی، اور 73 تا 86 یہ خلیفہ رہے. حجاج ابن یوسف بنو امیہ کا سب سے خطرناک تیر، تو اسی کے نتیجے میں وہ ان کی حکومتوں کا ایک استحکام کا سبب بنا ہے. یہ شمالی افریقہ کے فاتحین عبد الرحمن ابن اشعث فاتح افغانستان، ابن اشعث خود عبد الرحمن ابن اشعث بغاوت ہوئی اور شہید ہو گئے 85 ہجری میں. اس نے خود بغاوت کی تھی عبد الملک سے. ولید ابن عبد الملک 86 سے 96 تک فتوحات کا سیلاب جو ہے اس دور میں شروع رہا ہے. بہت زیادہ فتوحات ہوئی. قطیب ابن مسلم اور ترکستانی مالک محمد ابن قاسم سندھ کے محاذ پر، موسیٰ بن نصیر اور طارق ابن زیاد اندلس کے فاتح، مسجد نبوی کی شاندار تعمیر. اسی طرح یہ جو اموی جامع مسجد اموی ہے، دمشق کی جامع مسجد الاموی، یہ بھی ولید کی تعمیر کردہ مسجد ہے. الاموی جامع مسجد الاموی دمشق میں، جس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اور اسی مسجد میں قیاس یہی ہے کہ اسی مسجد میں صبح کی نماز میں یا عصر کی نماز میں وہ شامل ہوں گے. تو وہ بھی یزید ولید ابن عبد الملک کے دور کی مسجد ہے. سلیمان ابن عبد الملک سابقہ عمال کی معزولی اور احتساب، اتنے گورنر تھے ولید کے زمانے کے، ان کو معزول کیا. ان میں محمد ابن قاسم بھی تھا. فاتحین اسلام کی داروگیر اور ان کا دردناک انجام. جو فاتحین اسلام تھے ان کے ساتھ بڑا سخت رویہ اس نے رکھا. خوش خوراکی اور عیش و تنعم کے ساتھ خشیت خداوندی بھی تھی. ہمارے ہاں درس نظامی کی داخلی درس کتاب نفحت العرب میں ان کے واقعات بڑے دلچسپ موجود ہیں. شمردل کا واقعہ اور نفحت العرب یا شمردل نفحت العرب میں ان کے واقعات. کھانے پینے کا بڑا شوقین تھا. نفحت العرب میں اس کے واقعات دیکھے جا سکتے. انہوں نے اپنے جانشین، ان کے بیٹے چھوٹے تھے،
ان کو خلافت نہیں دی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو جانشین بنایا۔ سن 99 ہجری سفر میں وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سفر 99 سے رجب 101 ہجری تک برسر خلافت رہے۔ ان کے بعد یزید ابن عبد الملک 101 ہجری سے 105 تک رہے۔ عبد الملک، یزید ابن عبد الملک، یہ اس کے بھائی ہیں سلیمان کے۔ اس کے بعد ہشام ابن عبد الملک ہے، 105 سے 125 تک۔ اس کے دور میں بڑی فتوحات ہے، فرانس پر حملے ہوئے ہیں، تورس کا معرکہ ہوا ہے، عبد الرحمن الغافقی شہید ہوئے ہیں۔ لیکن اس دور کے بعد پھر زوال شروع ہوا ہے، اور ولید ثانی، ولید ابن یزید ابن عبد الملک، اس ہشام کے بڑے بھائی کا بیٹا ہے، 125 تا 126 رہے، 1 سال رہے یہ۔ اور ولید کے بعد یزید ابن ولید، وہ جو پہلے والا ولید تھا، ولید ابن عبد الملک، اس کا بیٹا ہے یزید ثالث، یہ 1 سال رہا ہے۔ اور اسی سال اس کا بھائی آیا ہے ابراہیم۔ پھر مروان الحمار، مروان ابن محمد ابن مروان، پورا نام اس کا یہ ہے۔ حمار مشقتوں سے گزرنے کی وجہ سے کہلاتے ہیں، یہ ان کے ہاں توہین کا لفظ نہیں تھا۔ یہ محمد کا بیٹا ہے، مروان اس کا نام ہے، مروان بن محمد، بن محمد، اور باپ بھی مروان ہے، بن مروان، یعنی یہ عبد الملک کا بھائی، عبد الملک کا بھتیجا ہے، یہ محمد اس کا بھائی تھا۔ یہ 127 سے 132 تک رہے، اور 132 میں یہ شہید ہوئے تو بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ بنو امیہ کی حکومت اور اقتدار اور خلافت کا مکمل صفایا۔ یہ ان میں سے ہشام کا بیٹا، ہشام ابن عبد الملک، اس کا بیٹا عبد الرحمن الداخل اندلس چلا گیا تھا، اور وہاں اس نے اپنی حکومت اور خلافت قائم کی تھی، کئی سال رہی ہے، بلکہ کئی صدیاں رہی ہے وہ حکومت۔ اس کے دور کے اہم واقعات میں واقع عذاب ہے، اور مروان کا خود قتل ہونا، اور بنو امیہ کا خاتمہ ذوالحجہ 132 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد بنو عباس آ گئے، حضرت عباس کی اولاد۔ بنو عباس کو ہم اگلی نشست میں چھیڑ لیں گے، آج اتنا کافی ہے جو 132 ہجری تک کا خاکہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ بنو امیہ کے زوال کے اسباب میں ایک نظر اس پر ڈال دیجئے کہ خوارج کا فتنہ سانحہ کربلا ان کے لیے بڑا مسئلہ بنا، شیعان علی کی سرگرمیاں تیز ہو گئی، بنو عباس کی دعوت سلطنت کی غیر معمولی وسعت بھی وجہ تھی، بہت وسیع سلطنت تھی اور ایک ہی خلیفہ کے زیر اثر تھی، قابل افراد سے کچھ ناروا سلوک بھی وجہ بن گئی، نچلی سطح پر حکام کے مظالم شروع ہو گئے، عرب قبائل کی باہمی خانہ جنگی شروع ہو گئی، عباسیوں کی اور بنو امیہ کی، اور خلافت کا مدار اہلیت کی بجائے وراثت پر چلا، تو وراثت ایک جگہ تک تو اہلیت ہوتی ہے وراثت میں، لیکن پھر ایسے دو مراحل آ جاتے ہیں جو اہلیت نہیں رہتی۔ بنو امیہ کے زوال کے اسباب، بلا شبہ بنو امیہ کے زمانے میں اسلام جتنا پھیلا ہے بعد کے دور میں اتنا نہیں پھیلا۔ فتوحات سب سے زیادہ بنو امیہ کے زمانے میں منتظم لوگ تھے۔ پھر عباسی خلافت کو ہم اگلی نشست میں ذکر کر لیں گے انشاءاللہ۔ کسی پر اکتفا ہے جی، وہاں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی سوال ہے کسی کا؟ بظاہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔